ابھی ایک اپنا پڑھ رہا تھا آرٹیکل، اس مضمون میں جو میں نے پڑھا نا جی تو مجھے احساس ہوا، بلکہ ماضی یاد آیا جب تقریباً ہر گھر میں جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا تھا، لوگ اکٹھے رہتے تھے اور اکٹھے زندگی گزارتے تھے، تو اس کے جو فوائد ہوتے تھے نا جی، جو ابھی ہمیں نہیں محسوس ہو رہے، کیونکہ ہمارے ہاں ابھی تو تازہ یہ جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہے یہ کم ہو رہا ہے، اور دوسرا یہ بھی کہ ابھی ہے، کافی گھروں میں ابھی ہے، بالکل، مگر اس کے جو نقصانات ہیں نا جی جوائنٹ فیملی سسٹم ختم کرنے کے، یہ آپ کو حیران کر دیں گے۔ اچھا جی اب انگریز جو ہے نا جی اس کو یہ احساس ہو رہا ہے، گورا اس بات پہ اب پریشان ہے، ایسی کی کلیاں ہو کے تھے اپنی زندگیاں خراب کی تھی، اور وہ جوائنٹ فیملی سسٹم کو اب بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔ ہاں اس کی مثال کیا ہے، وہاں پہ ایک گرینڈ ماں تھیراپی شروع کی گئی ہے، اچھا گرینڈ ماں تھیراپی، یعنی کہہ لو کہ نانی دادی تھیراپی۔ وہ تھیراپی کیا ہے؟ وہ بوڑھی خواتین کو نا جی ایک ٹریننگ دیتے ہیں، پھر ایسے نفسیاتی مریض جو اپنی زندگی کے کسی حادثے کی وجہ سے یا کسی ایسی کاز، کوئی ایسی ذہنی طور پہ ہل جاتے ہیں اور کوئی انتہائی قدم اٹھانا چاہتے ہیں، خودکشی کی طرف جا رہے ہیں یا پاگل پن کی طرف جا رہے ہیں، ان مریضوں کو تھیراپی کے لیے ان بزرگ خواتین کے پاس بھیجا جاتا ہے۔ کیا بات ہے، جو گرینڈ ماں تھیراپی ہے یہ اب بڑی پاپولر ہوتی جا رہی ہے، اور اس کے جو رزلٹس ہیں بڑے اچھے نکل رہے ہیں۔ کیا بات ہے۔ اچھا مجھے ایک دم یاد آیا کہ یار یہ جو کر رہے ہیں یہ تو انہوں نے بہت بڑا قدم اٹھایا ہے۔ کیوں؟ آپ یاد کریں، ہم لوگ تو جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہے ہیں اور دیکھے بھی ہیں، اور الحمدللہ ابھی بھی جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ آپ یاد کریں ذرا کہ کوئی بچہ پریشان ہوتا تھا یا کوئی غلط کام کرتا تھا کسی بھی حرکت کی وجہ سے، اسے اگر ماں باپ سے پھینٹی پڑتی تھی تو وہ رو کے اک کے نا جی جب تھک جاتا تھا تو پھر جا کے وہ دادی یا نانی کی گود میں سر رکھ کے لیٹ جاتا، تو پھر وہ دادی یا نانی جو ہے نا جی وہ اس کی جو تھیراپی کرتی تھی نا، وہ اب امریکہ نے شروع کی ہے۔ کیا بات ہے، آپ یاد کریں ذرا، مجھے بھی یاد ہے، ہم جب نانی کو یہ بتاتے تھے کہ مجھے اماں نے مارا ہے یا ابو نے مارا ہے، اچھا پہلے جا کے جب نانی یا دادی کے سر میں گود میں سر رکھتے تھے تو وہ پہلے نہیں تھی پوچھتی کیا ہوا ہے، وہ سر میں ایسے ہاتھ پھیرتی تھی یا ایسے آپ کے جسم پہ پیار کرتی تھی، یہ چپ کرے، بچے کو چاہتی تھی کہ یہ خود بولے، بتائے۔ جب وہ بتاتا تھا تو پھر نانی یا دادی، وہ بزرگ جو ہوتے تھے، وہ پھر یہ بتاتے تھے کہ یہ جو تم نے حرکت کی ہے اس کے نقصانات کیا ہیں، اور اس کے بعد یہ بتاتے کہ یہ جو تمہاری اماں نے یا ابے نے پھینٹی لگائی ہے اس کے اب فائدے کیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا، ماشاءاللہ آپ تو شکل سے بھی لگ رہے ہیں کہ آپ نے بہت پھینٹی کھائی ہے، آپ کیوں آگے سے دانشور بن رہے ہیں؟ بتاؤ کہ ہاں یہ ہاں کھائی ہے لیکن تم سے کم کھائی ہے، یعنی میرے نال ہی ڈالا ہے۔ میں تو پہلے ہی کہہ رہا ہوں کہ فرید سیانہ صاحب ہیں آپ۔ اچھا پھر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ بچہ اگر کوئی بات نہیں مان رہا، کسی بات پہ ضد کر رہا ہے، وہ بھی یہ نانیاں دادیاں مسئلہ حل کروا دیتی تھی، بالکل صحیح، اتنے پیار سے ایسے خوبصورت انداز سے سمجھاتی تھی کہ بچہ سمجھ جاتا تھا۔ پھر اگر کوئی بچہ، اللہ معاف کرے، یہ جو خودکشی کرنے والے بچے یا نوجوان جو ہیں امریکہ میں، جو ان کو ان بزرگ خواتین کے سپرد کیا جا رہا ہے، وہ اکیلے رہتے ہیں نا عزیزی، سوری اکیلے رہتے ہیں تو سچی کہنے نا ان کو سمجھانے والے کوئی نہیں گا، سمجھا؟ آئے ہائے، سارا یہ فکرہ ہے جو غوری تیرے صدقے جاواں۔ نہیں صدقے نہ جائیں، آپ خود بہترین آدمی، آپ شو کر کے گھر جائیں۔